تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ایک مرید کو جو مجاہد تھا، جہاد میں مصروف رہتا، اب دیکھو شیخ کا کام کیا ہوتا ہے، آپ نے اسے خط لکھا اور کہا کہ کوئی بھی کام تم کر رہے ہو، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہو، تو سب سے پہلے ایک چیز کی حفاظت ضروری ہے، اس چیز کا قبلہ سیدھا ہے تو پھر تمہارا عمل قابل قبول ہے، اور اگر اس چیز کا قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے تو پھر عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تم بارڈر پر موجود ہو اور دشمنوں کو مار رہے ہو اور خود بھی زخم کھا رہے ہو، کہا یہ سارا کچھ بعد میں ہے، پہلے ایک چیز وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہر عمل سے پہلے، عمل صالح سے پہلے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ کیا نیت اچھی نہیں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اگر تو اس نیت سے تم جہاد کر رہے ہو کہ میں دکھاؤں کہ میرے بازو کے اندر زور کتنا ہے، میں مال غنیمت حاصل کروں، میں سارے مجاہدوں کے اندر اپنا نام بناؤں گا کہ دیکھو میں نے سب سے زیادہ کافر مارے ہیں، میں نے فتح کے اندر سب سے زیادہ کردار ادا کیا، کیا یہ اگر نیت ہے تو پھر تمہارا عمل خراب ہے، کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر عمل کرنے کی، وہ عمل تم نے کیا نہیں کیا ایک برابر ہے، اور اگر تم نے نیت کو اچھا رکھا پھر عمل بھی قابل قبول ہے۔ اور فقط آپ نے یہی نہیں کہا کہ عمل کے ساتھ ساتھ نیت کو درست رکھنا ہے، آپ نے اس عمل کی نیت بتائی، وہ نیت کیا تھی؟ آپ نے کہا چونکہ آپ جہاد میں مصروف ہیں تو پھر آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے مال غنیمت لینا ہے، میں نے اپنا زور بازو دکھانا ہے کہ میرے اندر طاقت کتنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے کہا نیت یہ رکھنی ہے، ایک تو اعدائے دین سے نفرت کا اظہار کرنا، اور دوسرا پھر اسلام کے عروج کے لیے کردار ادا کرنا، کہ یہ نیت ہو تمہارے پیش نظر کہ میں اعدائے دین جو دین کے دشمن ہیں، میں دینی نفرت کی وجہ سے ان کے خلاف آیا ہوں، چونکہ یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، اور دین اسلام میں جہاں پر محبت کی جگہ ہے ساتھ میں نفرت بھی اتنی ضروری ہے۔ جس طرح آج کچھ کہتے ہیں نہیں نفرت نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجاہد کو جو محاذ پر موجود تھا کہ تمہاری اس عمل کے اندر نیت یہ ہو کہ میں نے اپنی نفرت کے اظہار پر اور ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کی تخریب کاری کرنی ہے، کہ یہ نیت جس وقت سامنے آئے گی کہ پھر عمل بھی ستھرا ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی قدس سر العزیز نے نیت یہ بتا کر آج کے جو نام نہاد روشن خیال مفکر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور بالخصوص آج وہ ہمارے آستانے کہ جو کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا در ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو آئے جیسا آئے ہم سختی نہیں کرتے، تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ جو آئے جیسا آئے وہ چلا گیا، جیسا آیا تھا ویسے ہی گیا ہے، کہ شیخ کامل اور پیر کامل ایسا ہونا چاہیے، آیا تھا تو دل میں کفر کا اندھیرا تھا، شیخ کامل کے پاس آیا ہے تو ایمان کا سویرا لے کر جانا چاہیے، کہ شیخ کامل کا یہ کردار ہو۔ آج کچھ آستانے والے وہ فقط کہ ہمارے مرید بڑھتے رہے ہم سختی نہیں کریں گے، تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جیسے دین میں محبت کا ایک عنصر موجود ہے اتنا ہی نفرت کا ہے، کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو کام بڑا پسند ہے فرائض کے بعد وہ کیا؟ کہ الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے پیار کرنا ہے اور نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ رسول کے لیے کرنی ہے۔ تو ہم کسی سے پیار کریں تو وہ ذاتیات کی وجہ سے نہیں، کاروبار کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، اس نے بھی ان کا کلمہ پڑھا ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو میری محبت اس وجہ سے ہے، اور جس سے نفرت ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ دین کا دشمن ہے تو یہ میرا بھی دشمن ہے، یہ سرکار کا گستاخ ہے، رب کا گستاخ ہے، تو میں اس سے پیار کیسے کروں کہ یہ نفرت دین والی ہوگی۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جہاد میں نیت یہ ہو کہ ہم نے ذلیل کرنا ہے اور ہم نے اعدائے دین کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور ایک ہے کہ ایک بندہ سامنے والے کافر کے مقابلے میں کوئی کردار تو ادا نہیں کر سکا، لیکن کم از کم اپنی نفرت کا اظہار تو کرے کہ مجھے تم سے بڑی نفرت ہے، اگرچہ ایک کافر بھی میں نہ ماروں لیکن میں اپنی نفرت کا کسی نہ کسی لحاظ سے اظہار کروں گا۔ اور مجدد صاحب فرماتے کہ اللہ نے اور دین نے ہمیں اسی بات پر پابند کیا ہے اور مامور بنایا ہے کہ تم نے اعدائے دین کے ساتھ نفرت کرنی ہے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہ تو قرآن ہے کہ ان پر سختی کرنی ہے، کہ جس وقت
نیت ہو ہر عمل کے لحاظ سے، جیسا عمل ہے ویسی نیت کا قبلہ بھی درست ہو، کہ اگر تم جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے شرکت کرو اور اعدائے دین کے ساتھ نفرت بھی دین کے حکم کی وجہ سے ظاہر کرو گے، کہ پھر تمہارا عمل بھی قابل قبول ہے، رب ذوالجلال اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے حضرت